اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء کلاس 10th کا جو یہ اردو کا جو یہ مضمون آج ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی کچھ باتیں پڑھی، مجموعی طور پر انشاء کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ اس پر جو خاص چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں پچھلے ٹاپک میں۔ تو کتاب کے حوالے سے آج ہم اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو مزے سے پڑھیں گے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی مضمون کے حوالے سے ہو، کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ہو۔ اس لیے میں نے آج سوچا ہے کہ انشاء کے بارے میں جو کل ہم نے یا پچھلی کلاس میں ہم نے جو بات کی تھی، آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے کہ کتاب کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو باتیں میں نے آپ سے کی تھی وہ مجموعی طور پر ان جنرل جو باتیں تھیں وہ میں نے اپنے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ آج اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کتاب کے حوالے سے کیا باتیں لکھی گئی ہیں، ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کو انشاء کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے، انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ پہلی بات، یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی بار اس کو دہرایا ہے کہ انشاء اردو ادب میں انگریزی سے آئی ہے۔ یہ انگریزی کی اپنی صنف نہیں تھی، یہ ہم نے انگریزی سے لائی ہے، اور انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام انشاء رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ پہلی بات جو میں نے کل بھی آپ کو بتائی کہ انشاء ایک غیر افسانوی صنف ہے۔ پہلی بات کہ انشاء غیر افسانوی صنف ہے، تو انشاء کو انشاء کی صنف جو ہے یہ اردو میں انگریزی سے آئی ہے، انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشاء ان سے مختلف ہوتا ہے۔ اردو کے حوالے سے، اردو اخباروں کے حوالے سے، اردو رسالوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، اردو رسالوں میں یا اردو اخباروں میں کسی خاص موضوع پر، چاہے وہ صحافتی موضوع ہو، چاہے وہ علمی انداز کے جو بھی مضامین ہیں یا جو بھی مقالے ہیں، وہ انشاء سے مختلف ہوتے ہیں۔ انشاء اور ان موضوعات پر، یعنی صحافتی، علمی یا جو بھی کوئی موضوع ہوگا جو اخباروں اور رسالوں میں شائع کیا جاتا ہے، انشاء ان موضوعات سے ہٹ کے ہے، ان موضوعات سے الگ طرح کا ایک مضمون ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے، یعنی جو رائٹر ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، جو انشاء نگار ہوتا ہے، ان مضامین میں یعنی کہ جو یہ موضوعات ہوتے ہیں صحافتی، علمی، جو اخباروں، جو رسالوں میں ہوتے ہیں، ان مضامین میں معلومات، علمی یعنی معلومات پر اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور دیا جاتا ہے۔ جو سینسٹیو جس کو آپ کہیں گے، جو سنجیدہ، جو کافی سینسٹیو ہوتے ہیں، جن پر کافی زور دینا ضروری ہوتا ہے یا معلومات پر زور دینا ضروری ہوتا ہے، ان دو چیزوں پر سارا زور صرف ہوتا ہے۔ جو رائٹر ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، اپنے مضمون میں ان مضامین میں، چاہے یہ صحافتی ہو یا علمی انداز کے جو بھی مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، اخباروں اور رسالوں کی بات ہم جب کرتے ہیں، تو ان اخباروں اور رسالوں میں جو باتیں کی جاتی ہے، جو مضامین لکھے جاتے ہیں، جو مقالے لکھے جاتے ہیں، ان میں جو معلومات، ان میں جو مضامین ہے، مضامین کا جو کرکس ہوتا ہے، مضامین کا جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، مضامین کا جو سارا زور ہوتا ہے، مضامین کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے، وہ معلومات پر ہوتا ہے، وہ سنجیدہ دلائل پر یہ سارا زور دیا جاتا ہے۔ اپنی انرجی جو ہوتی ہے وہ صرف کرتا ہے ایک رائٹر انہی دو چیزوں پر، یا تو سنجیدہ دلائل پر زور دیا جاتا ہے جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، روزمرہ زندگیوں میں ہوتے ہیں،
جو عام طور پر چاہے گاؤں کے مسائل ہو چاہے شہری مسائل ہو، ان سبھی مسائل پر، ان سبھی سنجیدہ دلائل پر یا ان معلومات یا عام کوئی معلوماتی چیز ہو، ان چیزوں پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ انشاء نگار میں ایسا چیز، جبکہ انشاء میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ انشاء ایک بے لگام چیز ہوتی ہے رائٹر کے حوالے سے۔ بے لگام آپ کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ اس میں انشاء نگار، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بچوں کہ اس میں انشاء نگار بالکل آزاد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی معلوماتی چیز اس کو پیش نہیں کرنی ہے، کوئی سنجیدہ دلائل اس کو وہاں پیش نہیں کرنے ہیں، یا کسی ایک چیز پر زور نہیں دیا جاتا ہے، کسی خاص چیز کی طرف ایک رائٹر کی جو لگام ہوتی ہے کسی خاص چیز کی طرف نہیں جاتی ہے۔ اس میں یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جبکہ انشاء میں انشاء نگار بے تکلف لکھا جاتا ہے، انشاء میں بے تکلف لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی لگام نہیں ہوتی، بے ساختہ جو اس کی زبان پر آئے گا وہ لکھا جاتا ہے، اور غیر علمی انداز سے۔ وہ کسی خاص، میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاء نگار ایک آزاد انسان ہوتا ہے، ایک آزاد رائٹر جو ہوتا ہے، غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربے اور اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنی تاثرات بیان کرتا ہے۔ وہ اپنا سارا زور اپنے ذاتی مشاہدوں پر، اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر پیش کرتا ہے، اپنا زور دیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی واضح چیز نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کوئی اصلاحی چیز نہیں ہوتی ہے انشاء۔ اس کے لیے دوسری صنفیں ہیں اردو ادب میں یا کسی زبان میں۔ یہاں پر انشاء جو ہے اس میں بالکل انشاء نگار کے ماتحت رہتا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے بیٹو کہ انشاء جو ہوتا ہے اس میں انشاء جو ہے وہ انشاء نگار کے ماتحت رہتا ہے، جہاں وہ لگانا گھوڑا جو ہوتا ہے، جو گھوڑا چلانے والا ہوتا ہے وہی گھوڑے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ گھوڑے کو جس طرح لگانا، جس راستے سے چلانا چاہے گا، جس تیزی کے ساتھ چلانا چاہے گا، وہ اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں پر انشاء نگار جو ہوتا ہے، انشاء کی لگام انشاء نگار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی باتیں بے تکلف، بے ساختہ، غیر علمی انداز میں کر سکتا ہے، کوئی اس پہ کوئی دسترس کسی خاص چیز کی نہیں ہوتی ہے۔ حیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، صنف کے حوالے سے جب ہم حیت اور صنف کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، قصیدہ ہے یہ، ایک میں آپ کو مثال دوں گا، افسانہ ہے، وہ نثری صنف ہے افسانہ، لیکن اس میں رائٹر جو ہوتا ہے اس کو کہانی کی طرف خاص دھیان دینا ہے، وہ وہاں اپنے جو آزادانہ خیالات اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کو کرداروں کی طرف دیکھنا ہے، اس کو کہانی کے ماتحت رہنا ہے، اس کو کرداروں کے ماتحت رہنا ہے، جبکہ انشاء نگار بالکل آزاد رہتا ہے۔ اب سوانح کی بات ہم کریں گے۔ سوانح میں جب سوانح نگار جب بات کرتا ہے، اس کو کسی شخصیت کا موضوع وہاں جب رہتا ہے تو وہ شخص کے ماتحت رہتا ہے، اس کو وہی باتیں کرنی ہیں جو اس شخص کے حوالے سے ہوں گی۔ جب ہم سفر نامہ دیکھیں گے تو سفر میں اگرچہ انشاء نگار سفر نامہ نگار جو ہے، جو سفر نامہ لکھتا ہے، اس میں اگر رائٹر جو ہے تھوڑا بہت آزاد ہے، لیکن پھر بھی اس کو سفر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سفر کے دوران کن چیزوں کا، کن مشاہدوں کا، کن خیالات کا، کن تجربات کا اس کو سامنا پیش آتا ہے، انہی چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ وہاں پر انشاء کی طرح انشاء بالکل باقی نثری اصناف میں ایک الگ سی، ایک ہٹ کے ایک صنف ہے، جس میں بالکل ایک رائٹر آزاد ہے، بالکل آزاد، وہ اپنی بے تکلفانہ انداز میں بات کر سکتا ہے، بے سختہ انداز میں بات کر سکتا ہے، کسی علمی سنجیدہ دلائل موضوع معلومات پر بات نہیں کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے، جس طرح کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی واضح چیز نہیں ہوتی ہے، عوام کو موضوع نہیں بنانا ہے، عوام کو کسی چیز کی طرف ان کا دھیان نہیں دینا ہے، وہ تو اپنے دل کی باتیں مزے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت، شگفتگی ہونا ضروری ہے۔ تازگی، ندرت یعنی خوبصورتگی، شگفتگی، ملائم، ایک محبت تانا انداز میں بات کرنا چاہیے گا۔ انشاء کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں۔
इंशाई के तजुर्बे जो होते हैं बे जिंदगी पर, इंशाई के तजुर्बे जिंदगी पर एक नए जाविये से रोशनी डालते हैं। इंशाई के जो तजुर्बे होते हैं जिंदगी पर एक नए जाविये से रोशनी डालते हैं, नए नए नुक्ते निकालता है इंशाई निगार इंसानी जिंदगी में। इंशाई निगार इंसान की जिंदगी में नए नए जाविये निकालता है, नए नए जाविये के ढंग से वो देखता है, जिंदगी को नए तरीके से वो देखता है, साथ ही उसकी अपनी ज़ाती शख्सियत का इंकिशाफ भी करते हैं, साथ ही उसकी अपनी ज़ाती शख्सियत का इंकिशाफ भी करते हैं। वो अपनी ज़ाती शख्सियत को वहाँ बयान कर सकता है। इंशाई से हमें पता चलता है कि ये इंसान किस तरह का इंसान है, इसकी शख्सियत किस तरह की शख्सियत है। वो बात में से बात करता हुआ आगे बढ़ता है, बात में से बात निकलती है, बात में से बात निकलती है जब इंशाई निगार इंशाई में बात करता है। ये इंशाई की तारीफ के हवाले से हमने बात की है। अब हम इसके इर्तिका यानी इंशाई के आगाज़ या किन लोगों ने इसकी आबियारी की इस इंशाई की, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उर्दू में सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, फरहतुल्लाह बेग, सज्जाद अंसारी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला माए के इंशाए लिखे, आला मियार के इंशाए लिखे हैं। उर्दू में जो सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, फरहतुल्लाह बेग, सज्जाद अंसारी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला मियार के इंशाए लिखे हैं। उर्दू में जब हम सर सैयद की बात करेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करेंगे, नासिर अब्बास नैयर की बात करेंगे, अब्दुल हलीम शरर की बात करेंगे, फरहतुल्लाह बेग की बात करेंगे, सज्जाद अंसारी की बात करेंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी की बात करेंगे, तो इन्होंने आला मायार के इंशाए लिखे हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने इस इंशाई की आबियारी की है। इन इंशाइयों को, इस इंशाई की सिनफ को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। उनके अलावा अगर हम दौर जदीद में हम देखेंगे तो वज़ीर आगा, अनवर सदीद, अहमद जमाल शाह, यूसुफ नाजिम, शफीका फरहत, मुश्तबा हुसैन और कन्यालाल कपूर वगैरह ने इस सिनफ की तरफ तवज्जो दी और कामयाब इंशाए लिखी। तो ये हजरात ऐसे हैं जिन लोगों की वजह से ये इंशाए की जो सिनफ है ये अरूज पर पहुंची है, ये कमाल पर पहुंची है। तो इन लोगों ने इसकी आबियारी की, इसको आगे बढ़ाया, इसको उर्दू में बाज़ाब्ता तौर पर एक सिनफ के तौर पर मनवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले सर सैयद ने इंशाए का आगाज़ किया है। आमतौर पर हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं सर सैयद और कुछ लोग मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पहला इंशाए निगार मानते हैं। तो बहरहाल तो इंशाया आपकी समझ में आया होगा कि इंशाया कैसी चीज़ है, इंशाए की सिनफ जो है ये क्या है, इस पर आप खुद भी आप लिख सकते हो आप। तो बाकी इंशाअल्लाह आगे हम देखेंगे कि सर सैयद ने जो इंशाए लिखा है। तो फिलहाल आज शुक्रिया, खुदा हाफिज़।